تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تموت الا اللہ، کیا انسان تجھے معلوم نہیں کہ تمہیں کہاں موت آئے گی؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اے انسان اگر تم عالیشان محلات میں بھی رہو گے، بروج مشیدہ عالیشان محل میں، تو بھی وہاں پہ موت آ کر پکڑ لے گی۔ ان الموت الذی تفرون، کیا پیغمبر آپ کہیے کہ بے شک موت آ کر رہے گی، تفرون تم اسے بھاگنا چاہو تو بھاگ نہ سکو گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان نے جو بھی کارنامے انجام دیے ہوں گے دنیا میں، اللہ رب العالمین اسے ظاہر کر کے بتلائے گا۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ انسان اپنے موت اور حیات اسی لیے بنائی ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم کون سے عمل کو انجام دے دیں۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله إن الله خبير عليم خبير۔ معزز سامعین کرام، حاضرین، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، سب تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے، مہربان رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں کہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر جس پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر ہرگز نہ چلا جس پر تیرا غضب ہوا۔ اللہ رب العالمین کی تمجید و تقدیس کے بعد سب سے افضل ترین انسان، انسانیت کا رہبر، بھٹکے قوم کو سیدھے راہ پر لانے والا، افضل انبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہو۔ سامعین و حاضرین، آج کے درس کا عنوان ہے موت کے بعد کی زندگی۔ موت کے بعد کی زندگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر موت کا تذکرہ کیا ہے، اور موت کے بعد جو زندگی کی شروعات ہونے والی ہے اس کی بھی وضاحت قرآن سے اور احادیث نبوی سے بالکل تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پیغام پہنچایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ، کسی انسان کو معلوم نہیں، کسی بھی انسان کو معلوم نہیں ماذا تکسب غدا، کہ وہ کل کیا کمائے گا، کل کیا کمائے گا اسے علم نہیں ہے۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت إلا اللہ، نہیں انسان کو یہ معلوم ہے کہ اسے کہاں موت آئے گی، اسے کہاں موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ساری چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ان ساری چیزوں کا خبر ہے۔ انسان کل کیا کمائے گا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم نے رات کو، آج تو ہم نے کچھ حاصل کر لیا، رات کو ہم سو گئے اور سونے کے بعد پتہ چلا کہ صبح ہماری آنکھ کھلی ہی نہیں، تو ہم نے جو آج کمایا وہی ہمارے حصے میں رہا، جو آج ہم نے نیک عمل انجام دیا وہی ہمارے حصے میں رہا، کل کس نے دیکھا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ بہت سارے افراد ہمارے ساتھ چلتے پھرتے لیکن کل کی صبح وہ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں موت کے لیے سلا دیا، لہٰذا وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہر سے تموت الا اللہ، کیا انسان تجھے معلوم نہیں کہ تمہیں کہاں موت آئے گی؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اے انسان اگر تم عالیشان محلات میں بھی رہو گے، بروج مشیدہ عالیشان محل میں، تو بھی وہاں پہ موت آ کر پکڑ لے گی۔ اگر انسان سوچے کہ ہم یہاں سے دور دراز کی مسافت کو طے کر لیں، موت کی رسائی وہاں پر نہیں ہوگی، تو اللہ رب العالمین نے کھلا کہہ دیا اگر تم دبئی کے اندر بنے ہوئے برج خلیفہ کے اندر بھی ہوگے تو وہاں پہ بھی موت آ کر پکڑ لے گی۔ اللہ نے بالکل وہی آیت دہرائی ہے، بروج مشیدہ، بروج بولتے ہیں عالیشان عمارت کو، پیلس کو۔ اللہ رب العالمین
نے کہا کہ تم جہاں کہیں بھی رہو گی اللہ رب العالمین کا حکم آ کے پہنچے گا اور ملک الموت ہمارے جسموں پر سوار ہو کر رہے گا اور ہمارے جسم سے روح نکال کر رہے گا۔ آگے اللہ رب العالمین سورہ ملک میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ، کیا پیغمبر آپ کہیے کہ بے شک موت آ کر رہے گی، تفرون تم اسے بھاگنا چاہو تو بھاگ نہ سکو گے، تم موت سے بھاگنا چاہو تو بھاگ نہ سکو گے، ملاقات ہوں گے، تجھ سے ملاقات کر کے رہے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین جانتا ہے جو تم کارنامے انجام دیا کرتے ہو، چاہے وہ چھپ کے ہو چاہے وہ ظاہری طور پہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگاہ کر دے گا بما کنتم تعملون، جو تم لوگوں نے کارنامے انجام دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان نے جو بھی کارنامے انجام دیے ہوں گے دنیا میں، اللہ رب العالمین اسے ظاہر کر کے بتلائے گا۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ انسان نے موت اور حیات اسی لیے بنائی ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم کون سے عمل کو انجام دیتے ہو، اچھا عمل انجام دیتے ہو یا برے عمل انجام دیتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمیں اسی لیے بھیجا ہے اور دنیا کی ساری چیزوں کو ہماری خدمت میں اسی لیے لگایا ہے تاکہ انسان اس میں رہے، اس سے فائدہ اٹھائے اور فائدہ اٹھانے کے بعد ہمیں نہ بھلائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے موت اور حیات اسی لیے بنائی ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم کون سے عمل کو انجام دیتے ہو، اچھے عمل کو یا برے عمل کو۔ اللہ رب العالمین نے بالکل واضح کہہ دیا۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال القلب الكبیر، یعنی انسان جب بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، تو بھی اس کا دل جوان رہتا ہے۔ کس سلسلے میں؟ دو چیزوں کے سلسلے میں اس کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت، وطول العمل، اور لمبی لمبی امیدیں۔ انسان کی لمبی لمبی امیدیں کبھی بوڑھے نہیں ہوتی، اور انسان دنیا کی محبت میں کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے افراد دیکھنے کو معاشرے میں مل جائیں گے جن کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، لیکن پھر بھی ان کی زندگی میں کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ بائک ڈرائیونگ کر رہے ہیں، اپنے کام کاج کو جا رہے ہیں، کوئی ذرہ برابر چند دن تک آنسو بہایا، رویا، شور و میلہ مچایا، اس کے بعد پھر روزمرہ کی زندگی ایسے ہی کنٹینیو دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین وہی کہہ رہا ہے کہ دنیا کی محبت اور لمبی لمبی امیدیں انسان سے کبھی جدا نہیں ہوتی، چاہے وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ بڑھاپے کو پہنچنے کے بعد بھی انسان بڑی لمبی لمبی امیدیں پیدا کرتا ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6421 پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے۔ حضرت راوی حدیث حضرت انس بن مالک ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان حب المال وطول العمر، کہ آدم کے بیٹوں کی جو امیدیں ہیں وہ بڑی لمبی لمبی امیدیں ہوا کرتی ہیں، خصوصاً دو چیزوں کے سلسلے میں، حب المال، مال کی محبت، وطول العمر، اور عمر کی زیادتی۔ یعنی ہر کوئی کسی کی یہ تمنا ہوتی ہے، چاہے منہ سے دانت نکل جائے، سر کے بال سفید ہو جائیں، آنکھوں کی روشنی کم پڑ جائے، یہ سب سنکیت ہے کہ اب انسان کے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کے ذریعے سے انسان کو وارننگ دیتا ہے کہ اب انسان کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، کچھ سدھار آنی چاہیے۔ لیکن انسان جتنا ہی بوڑھا ہوتا ہے اتنی ہی لمبی لمبی امیدیں باندھا کرتا ہے، مال کی محبت، مال سمیٹنے کی محبت اس کی کم نہیں ہوتی، اور وہ یہ سوچ بیٹھتا ہے کہ ابھی تو ہمیں دنیا سے رخصت ہونے کا بہت لمبا وقت ہے۔ اچانک موت کا فرشتہ آتا ہے، اس کے جسموں پر اپنا پنجہ گاڑ دیتا ہے اور اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اور وہ جو خوب دنیا کے پیچھے بھاگا کرتا تھا وہ اب بنو مٹی کے نیچے اس کے خاص لے جا کے دفنا دیا کرتے ہیں، چند لوگ آنسو بہایا کرتے، پھر انسان اپنے معاملات میں روزمرہ کی زندگی کا گزران کرنا شروع کر دیا کرتا ہے۔ بخاری صحیح البخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے
کہ اذا امسیت فلا تنتظر، کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کر، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کر، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کر، وخذ من صحتك المرض، اور اپنے صحت کو غنیمت جان بیماری کے لاحق ہونے سے پہلے پہلے، صحت مندی کو غنیمت جان بیماری کو لاحق ہونے سے پہلے پہلے، ومن حیاتک لموتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت کے آنے سے پہلے پہلے، موت کے آنے سے پہلے پہلے، یعنی صبح کا پتہ نہیں کہ ہم نے صبح ہونا یا نہیں ہونا، شام سے پہلے پہلے ہم صبح کی تیاری کر لیں، صبح سے پہلے پہلے ہم شام کی تیاری کر لیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس کے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی آنکھیں کب بند ہو جائیں، انسان کی زندگی جسم سے کب روح پرواز کر جائے، انسان کو کچھ بھی علم نہیں۔ سورہ النحل میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ انسان کے اعمال جب اچھے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا جاتا ہے، جب انسان کے اعمال برے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ لہذا جو لوگ نافرمان ہوا کرتے ہیں، جب انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے، اس وقت جو فرشتے آتے ہیں تو ما كنا نعمل من سوء، تو وہ لوگ فرشتے سے کہا کرتے ہیں کہ ارے ہم تو اچھے عمل، ہم نے تو کوئی برائی عمل انجام دیا ہی نہیں، ہم نے تو کچھ برا کیا ہی نہیں، ما كنا نعمل من سوء، ہم نے تو کوئی برائی کی ہی نہیں، بلا ان اللہ علیم، بلکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ تم نے کیا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کیا کیا۔ فادخلوا ابواب جہنم، اور اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا جاتا ہے۔ فلبئس مثوى المتکبرین، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ دنیا میں گھمنڈ کیا کرتا ہے کہ ہائے میری بلڈنگ جیسے دوسری کی بلڈنگ نہیں، میرا کاروبار، میری کمپنی، میرا جینا اور میری عیش و عشرت، یہ ساری چیزوں پر کوئی کبر اور گھمنڈ کا وہ شکار ہو چکا تھا۔ لہٰذا جب موت کا فرشتہ اس کے جسموں پر سوار ہو جاتا ہے تو اس کی روح کو کھینچ باندھ کرتا ہے اور اس کے بعد اسے جہنم رسید کر دیا جاتا ہے، صرف ایک گھمنڈ کی وجہ سے۔ گھمنڈ نہیں کہ ابلیس نے گھمنڈ ہی تو کیا تھا، اور گھمنڈ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے مردود قرار دیا۔ لہٰذا ہمیں گھمنڈ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ انسان کی کیا حیثیت، ایسے ناپاک قطرے سے اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم کو وجود بخشا ہے، پھر یہ انسان اکڑ بکڑ دکھائے تو یہ انسان کو زیبا نہیں، انسان کو زیبا نہیں۔ ہمیں عاجزی کے ساتھ دنیا میں رہنا چاہیے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو ان کے پاس جب فرشتہ آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ سورہ النحل کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں الذی تتوفاہم الملائکۃ طیبین طیبین، جب فرشتہ نیک لوگوں کے پاس آیا کرتا ہے، یقولون، تو کہا کرتا ہے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا جنت بما کنتم تعملون، اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم کیا کرتے تھے، یعنی نیک عمل انجام دیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، جھوٹ سے بچا کرتے تھے، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے، نیکی کا کام کیا کرتے تھے، برائی سے اپنے آپ کو روکا کرتے تھے۔ تو اس کا صلہ کیا ملنے والا ہے کہ فرشتہ جب آتا ہے نیک لوگوں کے پاس تو یقولون، وہ کہا کرتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، جو تم اچھے عمل انجام دیا کرتے تھے۔ اس کے صلہ میں اللہ رب العالمین جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں ان کی روحیں کہاں جایا کرتی ہیں؟ اللہ رب العالمین سورہ مطففین میں اللہ رب العالمین آیت نمبر 7 میں اللہ کہہ رہا ہے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، جو فاسق، فاجر، بے نمازی، رقوا، نافرمان جو ہوا کرتا ہے اس کی روح کو سجین میں داخل کر دیا جاتا ہے، یعنی جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور سجین بہت بری جگہ ہے، جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی سجین بھی ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نافرمانوں کو داخل کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ نیک ہوا کرتے ہیں انہیں اللہ رب العالمین کہاں داخل کرے گا؟ تو سورہ مطففین کی آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، جو لوگ نیک لوگ ہوا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی روحوں کو علیین میں پہنچا دیا کرتا ہے،
یہ بہت ہی پاکیزہ جگہ ہے، نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے، بلند و بالا ہے، جنت کی ایک وادی ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نیک لوگوں کو داخل کرنے والا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابن ماجہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ راوی حدیث عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان القبر اول منازل الآخرہ، جو قبر ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، فإن نجا منہ احد، جس نے اس سے نجات پا لیا، بعدہ ایسرہ منہ، تو اس میں آسانیاں کر دی جاتی ہیں۔ قبر آخرت کے منزل میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں نجات پا گیا، اپنے عمل اچھے عمل کی وجہ سے اسے نجات اور رہائی مل گئی، تو جو دوسرے مراحل ہیں اس میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْجَ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور اگر وہ اس سے نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد کی جو مراحل ہیں اس میں اور زیادہ سختی کر دی جاتی ہے، اور زیادہ وہ سخت مراحل بن جایا کرتے ہیں۔ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الموتى ليعذبون قبورهم حتى ان بہائم، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً عذاب موت کے بعد عذاب قبر جو ہے حق ہے، بالکل سچ ہے، اور قبر میں عذاب ہوا کرتا ہے۔ حتی البہائم، یہاں تک کہ جانور قبر کے پاس جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے وہ جانور بھی اس کی آواز کو سنا کرتے ہیں، جانور اس آواز کو سنا کرتے ہیں، لیکن ہمارے کان اس آواز کو نہیں سنتے۔ اگر انسان سن لے تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دے، وہ خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو مخفی رکھا ہے، لہٰذا ہماری دنیا کی کان یہ ان چیزوں کو نہیں سنا کرتی، لیکن اللہ رب العالمین جانوروں پہ ان چیزوں کو منکشف کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب نے دیکھا ہوگا کہ بعض مرتبہ گدھے جو ہوا کرتے ہیں وہ جب قبرستان میں ٹہلا اور پھرا کرتے ہیں تو بار بار وہ ڈیچو ڈیچو کی آواز نکالا کرتے ہیں، یا اس طریقے سے اور بھی کچھ جانور ہوا کرتے ہیں وہ الگ الگ طریقے کی آواز نکالا کرتے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، وہ محسوس کرتے ہیں اور ان عذاب کو وہ محسوس کرتے ہوئے ایسی آوازیں نکالا کرتے ہیں۔ آگے سنتے ہیں، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انسان کو یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، جو چاہتا ہے کہ قبر میں اس کے ساتھ آسانی کی جائے، جو چاہے کہ قبر کے عذاب سے اسے بچا لیا جائے، تو یہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ان دعاؤں کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ قبر کے عذاب سے ہم بچا لیے جائیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ یہ دعا یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، موت اور حیات کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، اور مسیح الدجال اور دجال کے فتنے سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ دعا سیکھنا چاہیے، یہ دعا ہمیں سیکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1377 پر یہ روایت موجود ہے۔ ہم گوگل پر جب سرچ کریں گے یہ نمبر تو یہ حدیث کھل کے آ جائے گی، اور اس سے ہم دیکھ دیکھ کر یہ دعا کو یاد کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر ہم یہ دعا کو یاد کر لیں گے اور پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین عذاب قبر سے ہمیں محفوظ کر دے گا۔ جب عذاب قبر سے ہم محفوظ ہو جائیں گے تو جو دوسرے آنے والے ایام ہوں گے اللہ رب العالمین اس میں ہمارے لیے آسانیاں فراہم کرے گا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین کمیاں کوتاہیاں خطائیں ہم سے ہوتی ہیں تو اپنے آپ کو کرم سے معاف فرما۔ یا رب خصوصاً جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے یا رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرما، ہمیں بھی معاف فرما۔ ہمارے آبا و اجداد بھائی بہن جو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، قبروں میں مدفون ہیں، عذاب کے اندر گرفتار ہیں، یا اللہ انہیں بھی رہائی نصیب فرما۔ اس سننے سنانے والے اعمال کو شرف و قبولیت سے نماز کا گھر کا ذریعہ بنا، جنت میں داخلے کا سبب بنا۔ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔